اوپر سے نقاب اٹھایا اور ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار لوگ گرفتار ہوئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہو گیا، بند کر دیا گیا۔ اگر اسی طرح اس کی تفتیش ہو جس طرح بے گناہ مسلمانوں کی تفتیش ہوتی تھی تو یہ 15، 20، 25 نہیں، یہ ہزاروں گندی اولاد ملے گی جو یہ کام کرتی تھی۔ میرے بھائی یہ اس ملک کے اندر ہو رہا تھا۔ جمعیت علماء ہند جو کر سکتی تھی وہ کرتی تھی۔ میں اگر یہ کہوں کہ تنہا ہم ہی کرتے تھے اور کر رہے تھے، کوئی اور نہیں کر رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی ہم یہ کہتے تھے کہ کانگریس جو در حقیقت ملک کی آزادی سے پہلے ہندو مسلم اقلیت اور اکثریت کے اتحاد کا پلیٹ فارم تھا، اسے اپنے کردار کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ملک کے اندر اتنی تباہی اور بربادی آئی اور ہر تباہی بربادی کی جڑ کانگریس سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی پالیسی بدلی ہے، اور میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ میں نے کوئی ادھار کھا رکھا ہے کہ میں کانگریس کو گالیاں ہی دوں گا۔ میں تو کہتا ہوں بھائی میں بھی کانگریس ہی ہوں۔ میں نے تو جس دن سے اپنی آنکھ کھولی ہے میں اپنے آپ کو کانگریس ہی دیکھتا ہوں، سنتا ہوں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آج کانگریس نے جو پالیسی آج تبدیل کی ہے، اگر یہ پالیسی 40 سال پہلے تبدیل ہو، ملک کہاں سے کہاں پہنچتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بھرت پور میں فساد ہوا، میں ملک سے باہر تھا، ہوائی اڈے سے میں سیدھے بھرت پور گیا اور میں نے جا کر دیکھا یہ مسجد ہے، یہ خون پڑا ہوا ہے، یہاں یہ لاش پڑی ہوئی تھی، یہاں سے گھسیٹ کر کے لے گئے، یہ کنواں ہے اس کے اندر سے 3 لاشیں ملی، اور یہ اپلوں کا ڈھیر ہے جس کے اندر لاشوں کو رکھ کر کے اور آگ لگا دی۔ میرے سامنے ان کی ہڈیوں کو لوگوں نے چنا۔ میں واپس آیا اور آ کر میں کانگریس کے بنیادی ذمہ داروں سے ملا، میں راہل گاندھی سے ملا اور میں نے بات کی۔ راہل گاندھی گئے، جا کر دیکھا، اپنے ساتھ جانے سے پہلے CBI کی ٹیم بھیجی اور وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنے ساتھ ہوم منسٹر کو لے کر گئے۔ DIG، IG، کلکٹر، SSP سب کو معطل کر دیا، تبادلے نہیں کیے۔ ہم ایک تھانے دار کے تبادلے کے اوپر جھول جاتے تھے مگر ظالم کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں اس کی مثالیں ہیں کہ فساد کرانے والوں کو، مظلوموں کو قتل کرانے والے پولیس افسران کو ترقی تو دے دی گئی مگر ہم کسی کا تبادلہ نہیں کر پاتے تھے۔ اتنوں کا تبادلہ ہو گیا، ایک بالکل نئی چیز تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کانگریس کی یہ پالیسی پہلے سے ہوتی تو آج مسلمان کو یہ وقت دیکھنے کو نہ ملتا، بلکہ میں کہتا ہوں کانگریس کو نہ ملتا۔ کانگریس تو ایک ایسی پارٹی تھی کہ جس پارٹی نے ملک کو آزاد کرایا ہے، اس کے مقابلے کے اندر BJP جس کی کوئی خدمت ملک کی آزادی کے لیے نہیں ہے، جس کے ہاتھ اقلیت کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، وہ کیسے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئی؟ یہ نحوست ہے اس عمل کی کہ کانگریس نے اپنی پالیسی کو ملک کی آزادی کے بعد تبدیل کیا۔ میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں کہ آج کانگریس کی پالیسی تبدیل ہے، جہاں تک کہ پرسوں پوری راجستھان کی کیبنٹ کو ختم کر کے آج کل ایک دوسری وزارت کو بنا دیا، اور
میں نے کہا تھا کہ ہوم منسٹر راجستھان کا یہی بدماش ہے. اسی نے یہ بات کہی تھی کہ پولیس نے گولی چلائی ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے چلائی ہے. جب چیف منسٹر گیا تو اس نے کلکٹر کا بھی تبادلہ ڈسمس کر دیا, معطل کر دیا, آئی جی کو, ڈی آئی جی کو, سب کو. میں نے کہا کہ اگر شرم ہوتی اس کو تو ڈوب مرتا. چیف منسٹر کا وہاں کی انتظامیہ کو ڈسمس کر دینا, معطل کر دینا, حقیقت یہ ہے کہ ایک جوتا ہے ہوم منسٹر کے منہ کے اوپر. یہ کہتا ہے کہ اپنی بچاؤ کے لیے کیا, اور چیف منسٹر ان کو معطل کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہوم منسٹر جھوٹا ہے. آج یہ صورت آج ہی سامنے آئی ہے. صحیح ہے دھاری وال بیٹھا ہے, لیکن ہوم منسٹری کو چھین لیا گیا دھاری وال سے. اگر کانگریس کی یہ پالیسی آج سے 40-50 سال پہلے بن جاتی, ممکن نہیں تھا کہ ملک اس جگہ پر پہنچتا, اور دشمنی اور عداوت کے یہ فوارے دلوں کے اندر چھوٹ رہے ہیں, یہ نہ ہوتے. جمعیت علماء ہند اپنا کام کرتی رہی ہے. آج کی یہ تاریخ میں کہتا ہوں, ارے بھائی آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی یونیورسٹی ہے. جو جمعیت علماء کے بنانے والے ہیں وہی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں. ملک کی آزادی سے آج تک ہم کہتے چلے آئے کہ ان کا اقلیتی کردار بحال کرو. علی گڑھ کا اور جامعہ کا نہیں ہوتا تھا. آج ہم لڑائی سال بھر 1.5 سال سے لڑ رہے تھے. مجھ کو یہ کہا گیا کہ جب گورنمنٹ کروڑوں کی امداد دیتی ہے تو ہم اس کو اقلیتی کردار کیسے بحال کر دیں. سندھیوں کے ایک اسکول کا معاملہ تھا, ہائی کورٹ دلی کے اس نے فیصلہ دیا کہ گورنمنٹ کا امداد کرنا کسی ادارے کے اقلیتی کردار پر اثر انداز نہیں ہوتا. میں نے وہ فیصلہ لے کر پرائم منسٹر کے ہاں پیش کر دیا. میں نے کہا یہ دیکھیے یہ فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا. پرائم منسٹر کے یہاں پہنچ گیا. اس کے بعد میں پہنچا. میں نے کہا کہ اب جب یہ فیصلہ آ گیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ مسلمانوں نے نہیں بنایا؟ کہہ رہے کہ نہیں میں جانتا ہوں. میں نے کہا تو آپ اس کے لیے پیش قدمی کیجئے. کہنے لگے کیا کروں؟ میں نے کہا ٹیلی فون کیجئے وزیر تعلیم کو. چنانچہ انہوں نے وزیر تعلیم کو ٹیلی فون کیا, اور اس کے بعد یہ اثر ہوا کہ جو پینل بنایا تھا جسٹس سہیل صدیقی کی سرکردگی میں, اس پینل نے فیصلہ کیا کہ یہ تعلیمی ادارہ اقلیتی ادارہ ہے. لیکن وزیر تعلیم کے حلق سے نہیں اترا. وہاں 6 پٹیشن اس کے خلاف داخل کرا دیے. میں کہتا ہوں وزیر تعلیم نے داخل کرائے, اس کا دامن داغدار ہے. کورٹ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وزارت تعلیم کو کیا اس کے اقلیتی کردار کے ہونے پر کوئی اعتراض ہے؟ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نجیب جنگ بھی اس کا جواب دیں. نجیب جنگ نے تو لکھ کر بھیج دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کپل سبل لے کر کے بیٹھ گئے. 1 تاریخ گزری, 2 تاریخ. میں خود کپل سبل کے پاس گیا. میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں لکھ کر دیتے ہیں؟ کہنے کہ ہم کیسے لکھ کر کے دے دیں؟ ہم 20 سال تک جس کی مخالفت کرتے رہے, لکھ کر کیسے دے دیں؟ میں کچھ نہیں بولا. میں آیا اور میں پرائم منسٹر کے یہاں گیا. میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں وزیر تعلیم, اس کا مطلب یہ ہے ہاتھی نکل گیا, تم پھنسی ہوئی ہے, آپ اس کے لیے آگے بڑھیے. چنانچہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے لکھا. تو بھی کپل سبل نے خود نہیں کیا, وزیر قانون سلمان خورشید کو بھیج دیا کہ تم جواب دو. رمضان میں میں نے سلمان خورشید کو دیوبند سے فون کیا اور میں نے کہا کہ اگر تمہارا جواب اس کے خلاف آ گیا, یاد رکھنا قوم قیامت تک تمہیں معاف نہیں کرے گی. کہنے کہ نہیں اطمینان رکھیے, میں بالکل سیدھا اور سچا جواب دوں گا. انہوں نے جواب دیا.
اور وہ جواب بالکل ٹھیک تھا. میں کہتا ہوں کہ یہ پالیسی کانگریس کی 40 سال پہلے کیوں نہیں تھی؟ مسلمان کو اتنا بڑا نقصان پہنچا اور خود کانگریس کو پہنچا نقصان کہ اس کا تدارک آج مشکل ہے. کاسے گدائی لیے پھرتی ہے کانگریس جیتنے کے لیے، مگر جیت نہیں پاتی ہے. کیا ہو رہا ہے مدھیہ پردیش کے اندر؟ دیکھو اتراکھنڈ میں کیا ہو رہا ہے، ہماچل میں کیا ہو رہا ہے، اور اب یو پی کے الیکشن آنے والے ہیں. کیا ہوگا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ میرے بھائی، اس ملک کی بدقسمتی ہے فرقہ پرستی. اگر فرقہ پرستی رہے گی ملک برباد ہوگا. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. جمعیت علماء کا ہمیشہ سے ایک نظریہ رہا ہے، اور وہ نظریہ یہی نظریہ ہے کہ ملک کی حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ ہوگا، جو ہماری پرانی تاریخ ہے. اگر ہم اس تاریخ کو زندہ نہیں کریں گے یہ ملک زندہ نہیں رہے گا. یہ ملک ہندو اسٹیٹ بن کر زندہ نہیں رہ سکتا. دنیا کو دیکھو، بسم اللہ کے گنبد میں رہتے ہیں شیو سینا والے. یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ہندو اسٹیٹ رہے گا اور یہ ملک زندہ رہے گا. ملک تقسیم ہوگا، بٹے گا، ٹوٹے گا. اگر ملک زندہ رہ سکتا ہے سیکولر اسٹیٹ بن کر رہ سکتا ہے. دیکھو جب ملک آزاد ہوا تھا اس ملک کے اندر کوئی اسٹیٹ عیسائی اسٹیٹ نہیں تھی. ملک کی آزادی کو 60 سال گزرے ہیں. آج ہندوستان کی 4 اسٹیٹ عیسائی اسٹیٹ ہے اور سب ملی ہوئی ہے ایک جگہ. اروناچل، ناگالینڈ، میزورم، میگھالیہ، یہ 4 اسٹیٹ ہیں. اب عیسائی دنیا کی طاقت کو دیکھو. انڈونیشیا مسلمان ملک ہے لیکن اس کے ایک حصے میں عیسائی اکثریت ہے، تیمور کے علاقے میں. ساری عیسائی دنیا لگی اور تیمور کو آزاد کرا کے انڈونیشیا سے الگ ایک عیسائی اسٹیٹ بنا دیا. سوڈان کو دیکھو، سوڈان ایک مسلم ملک ہے. اس کے جنوب کے اندر ایک جگہ کچھ عیسائی زیادہ ہیں. ساری عیسائی دنیا نے مل کر کے آزاد کرا دیا، سوڈان کو بانٹ دیا. وہ بیوقوف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائی 4 اسٹیٹ ہندو اسٹیٹ کی غلام بن کر کے رہیں گے. نہیں ہو سکتا. اگر یہ ملک ہندو اسٹیٹ بنے گا ملک بٹے گا، اور اگر 4 اسٹیٹ عیسائی بٹیں گی، کون ہے جو تمل ناڈو کو بچا لے گا؟ کون ہے جو آسام کو بچا لے گا؟ ملک کے ٹکڑے ہوں گے. اگر ملک بچ سکتا ہے تو صرف سیکولر اسٹیٹ بن کر ہی بچ سکتا ہے. ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم اس نظریے پر اتنے مضبوط ہیں کہ ہمالیہ پہاڑ ہٹ سکتا ہے، نہیں ہٹ سکتے. پیار و محبت کے بغیر ملک نہیں رہ سکتا. وہ لوگ ملک کے دشمن ہیں جو کسی اقلیت کو نشانہ بناتے ہیں، وہ خود بھی برباد ہوں گے اور وہ اپنے ملک کے دشمن ہیں، ملک بھی برباد ہوگا. جمعیت علماء ہند کا ایسا پلیٹ فارم ہے، ہم اس پلیٹ فارم سے اسی آواز کو اٹھاتے ہیں. ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون آدمی کس جماعت سے. ہماری جماعت سیاسی جماعت نہیں ہے. جمعیت علماء خالص ایک مذہبی جماعت ہے. ہم رفاہ عام کا کام کرتے ہیں. جہاں مصیبت آتی ہے ہم وہاں مسلمان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہندو کی بھی مدد کرتے ہیں. بنگال کے اندر طوفان آ گیا، ہمارے ایک کیمپ کے اندر صبح اور شام 2700 آدمی کھانا کھاتے تھے.
ہم نہیں پوچھتے تھے ہندو ہے مسلمان ہے عیسائی ہے کون ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث، ایک مصیبت ہے انسان پر مصیبت آئی ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ سہارنپور میں آگ لگ گئی، پورا کا پورا گاؤں کسی کے پاس پانی پینے کا پیالہ بھی نہیں رہ گیا، ہم نے مدد کی اور اس طرح مدد کی ہر آدمی کی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے ہندو ہے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک علماء کی ایک تاریخ ہے، یہ بھی ایک مسئلہ تھا، گرفتاری کو بہت وقت گزر گیا تھا، مجھ سے گلزار صاحب نے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس لیے کہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے لیکن پیسہ ہمیں چاہیے، ہماری درخواست اگر منظور ہوگی سپریم کورٹ میں، اگر منظور نہیں ہوگی تو 15-16 لاکھ روپیہ کا خرچ ہے، اور اگر منظور ہو گئی سنوائی کے لیے تو ہم کو تقریباً 80 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی۔ میں نے گلزار صاحب سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے، ہمارا کیا ہے، ہماری جماعت تو فقیروں کی جماعت ہے، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بات چیت طے ہو گئی، میں نے حاجی شمس الدین صاحب مرحوم سے کہا کہ حاجی صاحب پیسے کا بنیادی طور پر آپ بندوبست کیجئے۔ انہوں نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے بالکل بنیادی 4 لاکھ روپیہ دیا۔ میں نے گلزار صاحب سے کہا کہ اب آپ بمبئی کے جو دولت مند لوگ ہیں ان کو جمع کیجئے اور یہ کہیے کہ یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمیں اتنے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ مگر دولت مند آدمی تو بہت بزدل ہوتا ہے، ان کے اندر ان حالات میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر سامنے کھڑے ہو جائیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جو لوگ آئے انہوں نے مدد کی، وعدہ کیا کچھ لوگوں نے، جو نہیں آئے کچھ انہوں نے ٹیلی فون کیے اور یہ ہوا کہ گاڑی چل پڑی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ گاڑی چل پڑی۔ آج بھی جمعیت علماء مہاراشٹر 30 سے زائد مقدمات کی پیروی کر رہی ہے، بمبئی میں، احمد آباد میں، مالیگاؤں میں اور دوسری جگہوں کے اوپر۔ بعض جگہوں کے فیصلے آ چکے، بعض جگہوں کے باقی ہیں۔ کلکتے کے کیس تھے اور یہاں سے اس کی امداد ہوئی اور لڑے گئے، وہ باعزت بری ہوئے۔ میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ ان بچوں کی رہائی یقیناً خوشی کی چیز ہے، لیکن جو اصل سبب ان کے اوپر ظلم کا ہوا ہے وہ سبب اگر زندہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، اس لیے کہ اس ظلم نے ایک شکل یہ اختیار کی کہ ان کو جیل میں پہنچا دیا۔ اگر اس پر قدغن نہیں لگے گی تو کل کو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا، پرسوں کوئی تیسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر کامیابی ممکن ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ لوگ جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے لیے پالیسی اور راستے کو متعین کریں۔ اگر وہ پارٹیاں جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھی ہیں اگر ان کے دل کے اندر فرقہ پرستی جرم ہے اور ملک کے لیے دشمنی ہے تو یہ ملک اس ورطے سے نکل سکتا ہے، اس بھونچال سے نکل سکتا ہے، ورنہ اس ملک کے لیے نکلنے کے راستے نہیں ہیں۔ آج کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرقہ پرستی کا ننگا ناچ نہ ہو۔ ہاں، یہ ختم ہو سکتا ہے، جس طرح 40-50 سال کے اندر فرقہ پرستی اتری ہے، اگر اس کے خلاف ایک جہاد مسلسل ہوگا تو یہ فرقہ پرستی دور بھی ہو سکتی ہے۔ پیار و محبت ہماری زندگی کے اندر رچا بسا ہے، ہم ہمیشہ سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ پیار و محبت کے چراغ پھر جلیں گے، اور اگر نہیں جلیں گے اور پارٹیاں اور حکومتیں اس کے لیے کام نہیں کریں گی تو یہ ملک زندہ نہیں رہ سکتا۔
جمعیت علماء آپ کی ایک جماعت ہے، جانی پہچانی جماعت ہے. میں آپ حضرات کے اس خوشی کے دن کے اندر شریک ہونے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے. میں نے گلزار صاحب سے کہا بھی ہے اور ہم بیٹھ کر سوچیں گے کہ یہ بچے جو اس وقت مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جمعیت علماء ہند آخری منزل تک ان کے ساتھ معاون بنی رہے گی، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب یہ بچے باعزت بری ہو کر نکلیں گے. پھر یہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جمعیت علماء تو تمام کیسوں کو دیکھ رہی ہے. میرے پاس جہاں سے بھی کوئی کیس آتا ہے میں گلزار صاحب کو فون کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ یہ چیز ہے، اس کو دیکھیے اور جو امداد ممکن ہے وہ امداد ان کی کیجیے. اور الحمدللہ وہ سلسلہ قائم ہے اور یہ امداد بھی چلتی رہے گی. پھر یہ تو ایک چیز ہے، جمعیت علماء کا پلیٹ فارم ہے. گلزار صاحب اور جمعیت علماء مہاراشٹر سامنے کھڑی ہوئی ہے، لیکن اگر جمعیت علماء کے بھی خانوں کا ان کے ساتھ تعاون نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کھڑی رہ سکتی. آج تک 1 کروڑ سے زیادہ روپیہ خرچ ہو چکا، اور آخر تک پہنچتے پہنچتے کہاں تک چلتا ہے مسئلہ اس کو کوئی کچھ نہیں جانتا. لیکن ان کی پھانسی کے اوپر روک لگائی جائے اور سی بی آئی سے پھر دوبارہ مفصل اس کی تحقیق کرائی جائے، اور سپریم کورٹ نے اس چیز کو تسلیم کیا اور ان کی پھانسی رک گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال لگ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ دوبارہ تحقیق ہوگی اور اللہ چاہے گا تو وہ بری ثابت ہوگی. جمعیت علماء کر رہی ہے جو کر سکتی ہے، مختلف محاذوں کے اوپر کر رہی ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں کرتے ہیں. میرے بھائی، میں ہندوستان کے ہوم منسٹر چدمبرم کا بھی شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے NIA کو یقیناً اشارہ دیا تھا، اور ان کے اشارے ہی پر یہ نوبت پہنچی ہے کہ انہوں نے اس کا اشارہ دیا تھا کہ اگر ضمانت کے سلسلے میں بات ہوگی تو NIA اس کی مخالفت نہیں کرے گی. چنانچہ یہی صورت سامنے آئی. ہم نے اس سلسلے کے اندر اقلیتی کمیشن کے چیئرمین وجاہت حبیب اللہ صاحب سے بھی مدد مانگی، اور انہوں نے بھی اس سلسلے میں قدوکابش کی ہے دلی کے اندر. میں ان سب کا ممنون و مشکور ہوں. آج کل ہمارے سامنے ایک دوسرا مسئلہ ہے، انسداد فساد بل، قانون، ایسا قانون کہ جس کے اندر فساد نہ ہو. ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہمیں وہی قانون منظور ہے جس کے اندر پولیس کو، انتظامیہ کو ذمہ دار بنایا جائے. اگر نہیں تو ہمیں کسی قانون کی ضرورت. ہم تو 50-60 سال سے عادی ہو چکے ہیں. مسلمان ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. دیکھیں کس کے اندر کتنا دل گرتا ہے. اگر قانون بنے گا تو انتظامیہ کو ذمہ دار بنایا جائے. ہم نے 30 تاریخ کو دلی کے اندر ایک اجتماع بلایا ہے جس کے اندر ہم ملک کے ہندو جو سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں، ہم ان کو لا کر بیٹھا لیں گے اور ان کی زبان سے یہ کہلوائیں گے کہ فسادات کو روکنا ہے تو ضلع انتظامیہ کو ذمہ دار بنایا جائے، تاکہ ہم یہ ثابت کریں کہ صرف تنہا مسلمان نہیں چیخ رہا ہے، بلکہ اس ملک کے اندر اکثریت کے بھی ایسے سلجھے ہوئے ذہن ہیں جو اس کے لیے آگے بڑھ کر آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اور کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جہاں یہ مختلف پارٹیوں کے لوگ جمع ہو سکیں. اگر کوئی پلیٹ فارم ہے، جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم ہے. جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. میرے بھائی، ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ کی خوشی کے اندر بھی شریک ہیں، اور جب یہ پہاڑ ٹوٹا تھا اس وقت بھی شریک تھے. میں کشمیر میں تھا اور میں سیدھے کشمیر سے یہاں آیا تھا، اور یہاں آ کر میرے ساتھ کرپا شنکر بھی تھے.
اور یہاں تمام اخبارات والے جمع تھے. میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی مسلمان دہشت گرد نہیں ہے, اور اس وقت ہوم منسٹر شیوراج پاٹل تھے. میں نے ان کے سامنے کہا تھا کہ در حقیقت کچھ نہیں ہے, شیوراج پاٹل کا کیا ہوا کرشمہ ہے. میرے بھائی ہمیں تو کوئی سیاسی ہمیں نہ پارلیمنٹ کی ممبری چاہیے نہ راجیہ سبھا کا ٹکٹ چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جمعیت علماء مذہبی جماعت ہے, اس لیے جو بات ہے ہمیں اس کے کہنے کے اندر کوئی تکلف نہیں. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, نہ ہم نے کوئی ادھار کھایا ہے کہ ہم کسی کو گالیاں ہی دیں گے, نہ ہم نے کسی کا پیسہ کھایا ہے کہ ہم چاہے جب آئیں گے تو تعریف ہی کریں گے. اگر ملک اور قوم کے لیے پالیسی بہتر ہوگی ہم ہر جگہ کہیں گے, اور اگر نقصان دہ ہوگی تو ہم ہر جگہ شور مچائیں گے. اب اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. میں آپ حضرات کے دکھ میں بھی شریک تھا اور میں اس خوشی کے اندر بھی شریک ہوں, اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. میں نے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین سے بھی بات کی ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے کہ جن کی زندگی سے کھلواڑ کیا گیا ہے, کھلواڑ کرنے کے بعد کیا انہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ غلطی ہے, آپ کی غلطی ہے, آپ کے تفتیش کرنے والوں کی غلطی ہے, جو آپ کے ملازم ہیں ان کی غلطی ہے. ان کی گردنوں کو پکڑو اور ان کو اس کا معاوضہ دو. اگرچہ ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے, لیکن انشاءاللہ جب یہ بری ہوں گے اور باعزت بری ہوں گے, یہ سلسلہ بھی ایسا سلسلہ ہے کہ جمعیت علماء اس کو چھوڑے گی نہیں اور آگے بڑھے گی انشاءاللہ. میں آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے میرا استقبال بھی کیا. در حقیقت جمعیت علماء ہند سے آپ حضرات کے تعلق کی بات ہے. جمعیت علماء ہند آپ کے ساتھ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی جمعیت علماء کے ساتھ ہوں گے. چونکہ 10 بجے کا وقت تھا, اب 2 منٹ زیادہ ہو گئے. مولانا صدر صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک 10 بجے بند کر دینا. اس وجہ سے میں قانون کا احترام کرتا ہوں تاکہ انتظامیہ کے لوگ اس کو پھر قانون نہیں سمجھیں. اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. اے اللہ آپ اکیلے ہیں. اے اللہ ساری دنیا آپ کی محتاج ہے, آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. اے پروردگار آپ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہنے والے ہیں. اے اللہ تمام خزانوں کے آپ ہی مالک ہیں. اے اللہ نہ آپ کی کوئی اولاد ہے, نہ آپ کی کوئی ماں ہے, نہ آپ کا کوئی باپ ہے. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اے پروردگار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے صحابہ پر بے حساب رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے اہل بیت پر بے حساب رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے ازواج مطہرات ہماری ماؤں پر بے حساب رحمت نازل فرما. اے پروردگار ہم یہاں جمع ہیں, ہماری حاضری کو قبول فرما. اے پروردگار ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں رہا ہو کر آئے ہیں,
اے اللہ ان کو مکمل کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار جمعیت علماء اور دوسری دین کی خدمت کرنے والی جماعتوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر پیار و محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری پرانی روایت کو زندہ فرما۔ اے اللہ جو ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، ان کی کمر کو توڑ دے۔ اے اللہ جو تفریق پیدا کر رہے ہیں انہیں خائب و خاسر فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ فرما۔ اے پروردگار اس سلسلے کے اندر جن لوگوں نے جس طرح بھی مدد کی ہے، اے اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما، ان کی مدد کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ آزاد ہوئے ہیں ان کے حوصلوں کو بلند فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، شرور و فتن سے مزید محفوظ و معمول فرما۔ اے پروردگار ہمارے اس شہر کے اوپر رات اور دن رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما۔ اے اللہ میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو بوڑھا آدمی اتنے آدمیوں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے شکر گزار اس لیے میں اسلام میں ملاقات کے دو طریقے ہیں، ایک زبان سے سلام اور ہاتھ سے مصافحہ۔ ایک پر اکتفا کیجئے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ جواب دے دیجئے السلام علیکم۔ بھائی اطمینان کے ساتھ جائیے۔ سلمان ابھی تو آپ ان سے تھوڑی ملن نہیں ہے تو آپ دیکھ فون